جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 ایسے بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کی جان بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اور ہزاروں قیمتی جانوں کو بچانے کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ یہ ایک ایسا راز ہے جس سے آج ہم اس ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے، اس لیے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہم آپ کو اپنے چینل انفو ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب مشہور برطانوی بحری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس کے آس پاس 3 بحری جہاز موجود تھے جو ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے۔ سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا۔ وہ حادثے کے وقت ٹائٹینک سے صرف 7 میل کی دوری پر تھا۔ سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے دیکھ لیے تھے جو انتہائی خطرے کی حالت میں فائر کیے جاتے ہیں۔ اس سیمسن بحری جہاز نے نہ صرف وہ شعلے دیکھ لیے تھے بلکہ مسافروں کی آہ و بکا کو بھی سنا تھا، لیکن کیونکہ سیمسن کے عملے کے لوگ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری جانوروں کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑے جائیں، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں دور لے گئے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنے گناہوں بھری زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپاتے گزار دیتے ہیں۔ دوسرا جہاز جو قریب موجود تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کر سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور اسے ان چٹانوں کے گرد چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا، لہذا کیپٹن نے اس کی بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا مناسب سمجھا۔ صبح جب وہ ٹائٹینک کی لوکیشن پر پہنچا تو ٹائٹینک کو سمندر کی تہہ میں پہنچے 4 گھنٹے گزر چکے تھے اور ٹائٹینک کے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ سمیت 1569 افراد اپنی قیمتی جانیں گنوا چکے تھے۔ یہ جہاز ہم میں سے ان افراد کی نمائندگی کرتا ہے جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر دیتے ہیں اور جب تک حالات حق میں نہ ہوں کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے۔ تیسرا جہاز کارپیتیا تھا جو ٹائٹینک سے 68 میل کے فاصلے پر تھا۔ ویسے تو یہ جہاز ان دونوں کے مقابلے میں کافی دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کے مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنے جہاز کا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پر پہنچ سکا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پر امداد کے لیے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچا لیا تھا اور انہیں بحفاظت نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ اس جہاز کے کیپٹن آرتھر روسٹرن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے اس عمل پر انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی ہمیشہ مشکلات میں ہی رہتی ہے، چیلنجز بھی رہتے ہیں، لیکن وہ جو ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی اللہ کے مخلوق کی بھلائی کے لیے کچھ کر جائیں، انہیں ہی انسان اور مخلوق یاد رکھتی ہے۔
ٹائٹینک کا یہ واقعہ اصل میں ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک سانحہ تھا۔ اگر یہ دونوں جہاز جو اس کے قریب تھے اگر وقت پر پہنچ جاتے تو شاید بہت ساری قیمتی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے کہ ہمیں کس طرح دوسرے انسانوں کی ہر حال میں مدد کرنے کا احساس ہونا چاہیے، خواہ کیسے بھی حالات ہوں۔ اگر جذبے سچے اور ارادے مستحکم ہوں تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو کو آپ نے پسند بھی کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔